بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ انعام 7واں پارہ، 7ویں پارے کے 7ویں رکوع کی آیتیں ہیں. سورہ انعام کا پہلا رکوع ہے. پارے کے اعتبار سے 7واں رکوع ہے اور سورت کے اعتبار سے پہلا رکوع ہے. میں ہر سورت کے شروع میں بتلاتا ہوں کہ جو سورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ شریف کے اندر نازل ہوئی اس کو سورہ مکیہ کہا جاتا ہے، اور جو سورت امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی اس کو سورہ مدنیہ کہا جاتا ہے. یہ سورہ انعام وہ سورت ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ شریف کے اندر نازل ہوئی، اس لیے اس کو سورہ مکیہ کہا جاتا ہے. اور یہ پوری کی پوری سورت میں 560 آیتیں ہیں اور 20 رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز، سورت کی ابتدا، سورہ انعام کی جو پہلی آیتیں ہیں اس میں اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان ہے. اللہ تبارک تعالی ایسی ذات ہے کہ اسی نے ساری کی ساری کائنات کو بنایا، سارے عالم کو بنایا، ساری کی ساری چیزوں کو بنایا، بے شمار مخلوقات کو بنایا. جب کوئی
ایسی ذات والا ہو، ایسی قدرت والا ہو، ایسی شان والا ہو، تو پھر تعریف بھی اسی کے لیے ہوگی۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور اللہ کی تعریف ہونا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کی صفتوں کو بیان کیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ ارشاد فرمایا تمام کی تمام تعریف اس رب کے لیے، للہ، پروردگار عالم کے لیے، مالک حقیقی کے لیے، رب کائنات کے لیے، الذی خلق السماوات والارض، وہ پروردگار عالم جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ میں نے بتلایا بھی کہ ساری کی ساری کائنات کو بنانے والا، سارے کے سارے عالم کو بنانے والا، ہم اور آپ کو بنانے والا، ہمارے ماں باپ کو بنانے والا، ساری کی ساری انسانیت کو بنانے والا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سب اللہ نے پیدا کیے، اللہ نے بنائے۔ اللہ کا معاملہ کن اور فیکون کے درمیان ہوتا ہے، وہ جس کام کے لیے کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور وہ ذات جس نے اندھیرا اور اجالا بنایا، رات اور دن بنایا۔ اللہ تبارک تعالی اپنی وحدانیت کو بتلا رہا ہے۔ اے لوگو، ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، اللہ کی وحدانیت کو پہچانو۔ اے انسانوں، اس پروردگار عالم کی وحدانیت کو پہچانو، اس کی قدرت کاملہ کو پہچانو۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، اے لوگوں، اگر میری وحدانیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو زمین و آسمان پر غور کر لو۔ الذی خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون؟ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ اس کو وجود میں لانے والا کون؟ اس کو بنانے والا کون؟ زمین اور آسمان دیکھ کر اگر تیری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر رات اور دن پر غور کر لے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، یہ اندھیرا بنانے والا کون؟ اجالا بنانے والا کون؟ رات کو دن میں تبدیل کرنے والا کون؟ اور دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ رات آتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، کبھی رات بڑھ جاتی ہے تو کبھی دن بڑھ جاتا ہے۔ یہ عدلنے بدلنے والا کون؟ رات کو بڑا کرنے والا اور دن کو چھوٹا کرنے والا، کبھی دن کو بڑا کرنے والا اور رات کو چھوٹا کرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا، ذرا غور کرو، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اللہ نے اندھیرا بھی بنایا اور اجالا بھی بنایا، دن بھی بنایا، رات بھی بنائی۔ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر وہ لوگ جو کفر میں ہیں، جو اپنے رب کے نافرمانی میں ہیں، جو اپنے رب کے کفر میں ہیں، یعدلون، اس کو
برابر کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ بھی ہے اور اللہ جیسی صفت کسی اور میں بھی ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے برابر بھی کوئی نہیں۔ اور یہ مشرکین، یہ کافرین اللہ کے برابر غیر معبودوں کو رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی کرتا ہے اور یہ ہمارے باطل معبود بھی کرتے ہیں۔ فرمایا پروردگار عالم نے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ۔ ذرا غور تو کرو، یہ جو باطل معبود ہیں ان سے کچھ بنا کر دکھلاؤ، یا رات اور دن کو بنا سکتے ہیں، یا آسمان اور زمین کو بنا سکتے ہیں؟ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ ان کے اندر ہیں، خواہ خواہی کے لیے ان پر ایمان لانا، ان پر یقین کرنا، اپنے آپ کو گمراہیت پہ ڈالنا ہے۔ ایمان تو رب کی قدرت کاملہ پر ہے، اور یہ سارے کے سارے جو باطل معبود ہیں یہ خود لوگوں کے ہاتھوں کے محتاج ہیں۔ جب تک لوگ ان کو بنائیں گے نہیں، سنواریں گے نہیں، تراشیں گے نہیں، یہ کیسے بنیں گے؟ جس کو انسان بنائے اپنے ہاتھوں سے، انسان تراشے اپنے ہاتھوں سے، اس میں نقش و نگار انسان اپنے ہاتھوں سے کرے، کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ہم اس کے پجارے پہ لگے۔ فرمایا پروردگار عالم نے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، پھر وہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ یعدلون، دوسروں کو برابر کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی پیپل کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے۔ کسی نے اپنا یقین سورج پر بنا لیا، کسی نے اپنا یقین پتھروں پر بنا لیا، کسی نے اپنا یقین پیپل پر بنا لیا، حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو بنانے والا تو رب ہے۔ رب نے یہ ساری چیزیں بنائی، جو ساری کی ساری چیزوں کو بنانے والا ہے، صرف اس کو پوجو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں، اور پوجنے کے قابل وہی ہے جو ساری کی ساری چیزوں کو بنانے والا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم نے فرمایا یہ مشرکین مکہ جو باطل معبودوں کو پوجنے میں لگے ہوئے ہیں، ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے او میرے نبی، اے امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے نبی ان لوگوں سے کہو کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر بھی کوئی۔ اللہ نے صاف صاف فرما دیا میرے محبوب ان لوگوں کو بتلاؤ اس کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں بھی اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا درجہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے مقام پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تو صرف ایک ہے اور ساری کی ساری تعریفیں اسی رب کے لیے
جس نے زمین و آسمان بنائے اور جس نے ظلمات والنور اندھیرا اور اجالے کو بنایا۔ اور اللہ نے فرمایا زمین و آسمان پر غور کرو، رات اور دن پر غور کرو۔ کیا یہ باطل معبود رات اور دن بنا سکتے ہیں، زمین و آسمان بنا سکتے ہیں؟ اگر نہیں بنا سکتے تو پھر ان کو پوجنے میں کیوں لگے ہو؟ میری قدرت کاملہ کو پہچانو، میری وحدانیت کو پہچانو۔ زمین و آسمان کو بنانے والا میں، ظلمات اور نور کو بنانے والا میں، اور اگر ان چیزوں کو دیکھ کر بھی میری قدرت کاملہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میری وحدانیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، فرمایا پروردگار عالم نے هو الذی خلقکم من طین، پھر تو اپنے اوپر ہی غور کر لے، تجھ کو بنانے والا کون؟ اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کو دیکھ کر اگر تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، اے میرے بندے، اے انسان، یہ رات اور دن کو دیکھ کر تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی تو غیروں کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، چل تو اپنے اوپر غور کر، تجھ کو بنانے والا کون؟ تیرے اندر یہ 365 جوڑ رکھنے والا کون؟ تیرے ہاتھوں میں، تیرے پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھنے والا کون؟ تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رکھنے والا کون؟ جس زبان سے تو ذائقے چکھتا ہے، اس زبان کو بنانے والا کون؟ اللہ فرماتا ہو میرے بندے، تجھ کو پتہ نہیں، تیرے ماں باپ کو پتہ نہیں، جس ماں کے رحم کے اندر میں تجھ کو بنانے میں لگا ہوا ہوں، اس ماں کو بھی پتہ نہیں۔ تیری اماں ساگ سبزیاں کھاتی ہیں، میں تجھ کو بنانے میں لگا ہوا ہوں، وہ پھل فروٹ کھاتی ہیں، میں اندر ہی اندر تیرا کتنا بہترین چہرہ بنا رہا ہوں۔ تیری اماں سوئی ہوئی ہے، اس کو بھی خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں، میں تجھ کو بنانے میں لگا ہوا ہوں، کبھی تیری ہڈیاں بناتا ہوں، کبھی تیرا نطفہ بناتا ہوں، کبھی لوتھڑا بناتا ہوں، کبھی ہڈیاں بناتا ہوں، اور پھر ہڈیوں پر کبھی گوشت چڑھاتا ہوں۔ تیرے ناک، تیری آنکھ، تیری زبان، یہ سب کچھ میں بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ ذرا غور تو کر لیا کر، تیری ناک کو بنانے والا کون؟ تیری آنکھوں کو، جن آنکھوں سے تو دیکھتا ہے، ان آنکھوں کو بنانے والا کون؟ تیری زبان کو بنانے والا کون؟ ارے ذرا تو غور کر، میں تیری آنکھوں کو بنا دیتا اور اس میں دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا، تو کیسے دیکھتا؟ اپنے کانوں پر غور کرو، یہ میں نے تیرے 2 کان بنائے، اس میں سننے کی طاقت رکھی، اس کو بنانے والا کون؟ تیرے پاؤں جن سے تو چلتا ہے، ان پاؤں کو بنانے والا کون؟ فرمایا پروردگار عالم نے میری کبریائی کی قسم، تیرے پیشانی کے بالوں سے انگلی کے، پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخنوں تک میں نے تجھ کو بنایا، کسی اور نے نہیں۔ ذرا غور کر، جب سب کچھ بنانے والا میں ہوں، پھر تو پوجا پاٹ دوسروں کی کرتا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات ہے، رب تو وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، جس نے تم کو مٹی سے بنایا۔ پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام کو، جو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا وہ مٹی سے بنا۔ دوسری چیز جو ساگ سبزیاں ہم اور آپ کھاتے ہیں، یہ ساگ سبزیاں، یہ پھل، یہ سب مٹی سے ہیں۔ پھر اس میں جو خون بنتا ہے، پھر اس سے نطفہ بنتا ہے، تو ہمارا مادہ جو ہے وہ مٹی ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات جس نے تم کو بنایا مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر تم کو ایک وقت مقررہ دیا، ایک وقت تک روکا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر جب وہ وقت مقررہ آ جائے گا،
ایک مدت بنا دی کہ اس مدت تک، اس وقت تک رہنا ہے۔ ثم انتم تمترون، اور پھر بھی تم شک کرنے میں لگے ہوئے ہو، پھر بھی تم کو شک ہے۔ اس شک کو ختم کرو، اس شک کو ختم کرو، ان ساری کی ساری چیزوں پر غور کرو۔ سب کچھ بنانے والا جو ہے وہی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔